والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا خیر خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عطیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک حضرت سخی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی یاد کی محفل ہے. ہمارے معاشرے میں بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو صدیوں کے انتظار کے بعد پیدا ہوتی ہیں اور صدیوں تک اپنی بلند نظری اور پاکیزہ افکار سے دنیا کو منور کرتی ہیں. ان ہستیوں میں ایک ہستی حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے. چونکہ پچھلے سال بھی آپ کا عرس ہوا تھا، اس سال پھر اللہ نے توفیق بخشی تو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کی بارگاہ میں جو ہدیہ پیش کرنے لگا ہوں وہ ایک مقالے کی صورت میں ہے تاکہ آپ لوگوں کی بھی معلومات میں اضافہ ہو. ولی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ دین کے چوکیدار ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں بھائی غسل کے اتنے فرض ہیں، وضو کے اتنے فرائض ہیں، زکوٰۃ کے یہ مسائل ہیں، طلاق کے یہ مسائل ہیں، نکاح کے یہ مسائل ہیں. وہ آپ کے دین کا چوکیدارہ کر کے آپ کے شریعت کے نظام کو مضبوط بناتے ہیں تاکہ آپ کا جو ظاہری جسم ہے وہ پاک رہے. اسی طرح جو صوفی ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، آپ کو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، وہ آپ سے عہد لیتا ہے جس کو بیعت کہا جاتا ہے. اس کا مقصد کوئی دنیاوی نہیں ہوتا، اس کے کئی مقاصد ہیں، بیعت کی کئی اقسام ہیں، اس کو میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں. اصل جو صوفی کی ڈیوٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اللہ والوں کے مزارات پہ، خانقاہوں پہ اکثر اور بیشتر اور زیادہ تر حلقہ ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ 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 کی ضربیں لگائی جاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں جناب یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کر اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. اسم مانا نام ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی ذات کا
جو نام ہے رب کا جو نام ہے وہ ہے اللہ. تو اللہ نے فرمایا سب سے کٹ کر اللہ اللہ کرو. تو قرآن سے تو ثابت ہوا نا. اچھا اصل مسئلہ جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو، مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، یہ اللہ اللہ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ اللہ کیوں ہوتی ہے؟ جس طرح شریعت کے کار بند کرنے والے علماء ہیں، اسی طرح آپ کو ایک وعدہ جو آپ نے اللہ سے کیا ہے اس پر پکا اور کار بند کرنے والے صوفیاء ہیں. اور وہ وعدہ کون سا ہے؟ الستو بربکم، اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب ہوں، کیا تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہمارا رب ہے. اللہ نے فرمایا اب تمہیں ایگزامینیشن ہال میں بھیجا جا رہا ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے. اگر تم نے جو میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اب وہاں جا کے تم اللہ اللہ کرتے ہو، بھول تو نہیں جاتے؟ تو صوفی جو ہوتا ہے الست کے وعدے پر پھر پکا رکھتا ہے، اس لیے اس کو صوفی کہا جاتا ہے. بات میں نے بڑی گہری کی ہے کہ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. تو حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 538 ہجری کی ہے، اور مختلف اور متعدد روایات ہیں اس پر. آپ کے والد کا نام سید کبیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. حضرت شہباز قلندر سید ہیں. آپ کے والد صاحب کو سید کبیر الدین جوابی کہا جاتا ہے. جوابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دن صحرا میں موجود تھے، پانی میسر نہیں تھا، آپ نے وضو کرنا تھا تو غیب سے مٹکے آ گئے پانی سے بھرے ہوئے، اور آپ نے وضو فرمایا. لوگ اکٹھے ہو گئے جناب یہ کہاں سے آپ کو یہ نعمت اور سعادت ملی ہے؟ آپ نے اپنے سوالات جو انہوں نے کیے تھے جوابات دے کے ان کو مطمئن کر دیا. تو لوگوں نے کہا بھئی یہ اچھا جواب دیتے ہیں، اس لیے آپ کا جو لقب تھا وہ جوابی بن گیا. اور ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد کربلا معلیٰ شریف حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدسہ پر تشریف لے گئے، اور مزار پہ بیٹھ کے آپ جو بھی سوال کرتے صاحب مزار آپ کو جواب دیتے تھے. یعنی اب مزارات پہ جانے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو نہ جانے والے ہیں، ان پر بحث نہیں کر رہا. جانے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو وہاں جا کے مزار کو اور در و دیوار کو دیکھتے ہیں، ایک جا کے صاحب مزار کو دیکھتے ہیں. تو چونکہ آپ صاحب مزار کو دیکھنے والے لوگوں میں ایک اہم شخصیت تھے، اور پھر آپ جو سوال کرتے حضرت مولا حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جواب دیتے، اس لیے بھی آپ کے والد کو سید کبیر الدین جوابی کہا جاتا ہے. اور پھر چونکہ آپ سید ہیں تو 13 پشتوں میں آپ کا جو شجرہ نسب ہے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے. آپ کی جو والدہ تھی وہ مروند کے شہنشاہ بادشاہ کی شہزادی تھی، لیکن شب بیدار تھیں، شکر گزار تھیں اور عبادت گزار تھیں. والد کبیر الدین عبادت گزار، تہجد گزار، اور اولاد نہیں ہوتی تھی. دعا کرتے میرے مالک مہربانی کر مجھے کوئی بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کی امت کا خیر خواہ ہو. تو ایک رات سوتے ہیں تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت ہوتی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے کبیر الدین ان قریب تمہارے گھر میں ایک ایسا چراغ روشن ہونے والا ہے، ایک بچہ مادرزاد ولی آنے والا ہے. میں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں اور ساتھ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم نے اس بچے کا نام عثمان رکھا ہے. نام ہم نے عثمان رکھا ہے. اب حضرت عثمان کی محبت میں مولا علی نے نام عثمان رکھا ہے نا. عزیزان محترم، آپ کے جب آپ پیدا ہوئے تو 6 سال کی عمر مبارک میں آپ نے ظہری لازمی جو علوم تھے نماز روزہ یہ سارا کچھ سیکھ لیا تھا، اور 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا. آپ حافظ قرآن تھے. عزیزان محترم، آپ کی جو والدہ ماجدہ ہے نا، اب یہ نکتہ بڑا سننے کا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ جب اٹھتی تہجد کی نماز پڑھتی تو ایک دعا کرتی، اے اللہ
میرے محبوب کی امت کی خیر ہو، اے اللہ میرے محبوب کی امت کی خیر ہو، اے اللہ میرے محبوب کی امت کی خیر ہو۔ اچھا، میں نے کتب تصوف میں اور کتب حدیث میں پڑھا ہے کہ جو بندہ یہ دعا کرے اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی خیر کر، اللہ ان کو وقت کا ابدال بنا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولتا، عزیز و اقربا دوسرے سے نہیں بولتے، خون کے رشتے سفید ہو گئے، عجیب افراتفری کا عالم ہے، نفرت کا بازار گرم ہے، اپنی آپ سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں۔ بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا، بیٹا باپ کا نافرمان ہے، باپ بیٹے کو دیکھ کر راضی نہیں ہے۔ اس عالم میں وہ مرد کلندر ہی ہوگا جو یہ کہے گا اے اللہ محبوب کی امت کی خیر کر۔ یہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہے، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور وہ سیدہ حضرت شہباز قلندر کی والدہ، وہ مروند کے بادشاہ کی بیٹی، وہ تہجد گزار، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ کے نقش قدم پہ چلنے والی، یہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی خیر کر۔ کسی نے پوچھا اماں ایسی دعا کیوں کرتی ہو؟ فرمایا اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو نبی کی امت کا خیر خواہ ہو۔ تو میں ایسے بڑھ کر اور کیا خیر خواہی کر سکتی ہوں کہ میں یہ دعا کروں اے اللہ اپنے محبوب کی امت کی خیر کر، اپنے محبوب کی امت کی خیر کر۔ اسی طرح الامن والولا کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث کئی کتب کے حوالے سے لکھی ہے کہ جو بندہ یہ کہے 27 مرتبہ اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کو بخش دے، تو اللہ اس بندے کے جسم میں وہ برکت رکھ دیتا ہے کہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو بندہ بخشش کے لیے دعا کرے۔ یہاں تو ایک بندے کی بخشش کے لیے دعا نہیں مانگنے دیتے، وہاں تو محبوب کا فرمان ہے کہ جس نے ساری امت کے لیے 27 مرتبہ بخشش کی دعا کی، اللہ اس کے جسم کو ایسا بنا دے گا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو رزق مہیا ہوگا۔ عزیزان محترم، آپ نے لفظ عثمان سے یہ غور کیا ہوگا کہ عثمان رافضی نام نہیں رکھتے، عثمان سنیوں کے نام ہوتے ہیں۔ جیسے بیت اللہ کے اوپر کئی سال بت قابض رہے تو یہاں بتوں کی سچائی ثابت نہیں ہوتی، جس طرح بیت المقدس پہ آج یہودی مسلط ہیں، ان سے یہودیوں کی سچائی یا کوئی قرب خداوندی معاذ اللہ ثابت نہیں ہوتا، کسی کے مسلط ہونے سے ان کا مذہب صحیح ہونا درست ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھنا یہ ہے جن کی مزار ہے وہ عثمان ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ جن کا مزار ہے وہ عثمان ہے، اور عثمان وہی ہوتا ہے جو سنی ہو، عثمان وہی ہوتا ہے، عثمان وہی نام رکھتا ہے جو عثمان ذو النورین کو ماننے والا ہو۔ جو عثمان ذو النورین کو نہ مانے وہ عثمان نام رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت شہباز قلندر کا نام عثمان مروندی بتا رہا ہے کہ آپ سنی ہیں، قبضہ کسی کا بھی ہو ہمیں اس سے غرض نہیں، مزار سنی ولی کی ہے، مزار سنی ولی کی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت یہ جو مروند ہے نا، یہ سنٹرل ایشیا میں جو آذربائیجان ہے نا اس میں مروند ہے، یہ دارالخلافہ بھی رہا ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ آپ وہاں کے آذربائیجان مروند میں جو سنٹرل ایشیا کا جو ایریا ہے اس کے اندر جو ہے مروند ہے، وہاں کے ہیں، یہ دارالخلافہ بھی رہا ہے۔ اور آپ حنفی ہیں، آپ شریعت میں تقلید، فقہ میں تقلید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کرتے ہیں، اور بیتن آپ قادری ہیں، اور بیتن قادری ہیں، آپ بڑے کم واسطوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ آپ کے مرشد کا نام ہے بابا سید ابراہیم، ان کے مرشد کا نام ہے حضرت سید مرتضیٰ، ان کے مرشد کا نام ہے احمد بن مبارک، اور ان کے مرشد کا نام ہے غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی تھوڑے واسطوں سے آپ ڈائریکٹ قادری ہیں۔ تو یہ ہو گئے حضرت سخی شہباز قلندر قادری،
یعنی ہمارے سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ ہیں حضرت شہباز قلندر۔ اب جب آپ یہ نظریہ لے کے جائیں گے، یہ تحقیق ذہن میں رکھ کے جائیں گے کہ یہ غوث الاعظم غوث ثقلین کے سلسلے کے مرید ہیں، تو قادریوں جب جاؤ گے توجہ وہ بھی فرمائیں گے کہ قادری آئے ہیں۔ عزیزان محترم، بیعت سنت ہے۔ جب آپ اپنے پیر کے پاس مرید ہونے کے لیے گئے تو آپ نوجوان تھے، خوبصورت تھے، آپ کی والدہ کا جو انتقال ہے نا وہ 20 سال، آپ 20 سال کے تھے، والدہ فوت ہوئی، 18 سال کے تھے، والد فوت ہو گئے۔ آپ یہ 18-20 سال اپنے والدین کی خدمت میں مگن رہے تو اللہ نے یہ کمال دیا ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو اب بیعت ہونے کے لیے اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے۔ جب آپ بیٹھے تھے تو آپ کے بزرگ کو کشف ہوا، ہاتھے میں غیبی سے آواز آئی کہ ایک عثمان نامی نوجوان آیا ہے، آپ کے در پر بھیجا گیا ہے، ان کو غوث اعظم کے رنگ میں رنگ دے۔ پھر آپ کے شیخ باہر نکلے، آپ کو لے گئے، اپنے سامنے بٹھایا، سلوک و تصوف کی باتیں ہوئیں، پھر آپ کو بیعت فرمایا۔ بیعت کرنے کے بعد 1 سال تک آپ اپنے شیخ کی خدمت میں رہے۔ وہاں پہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے درجے کو آپ نے پا لیا۔ پھر آپ وہیں پہ رہتے تھے تو جانے جانا کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ہم نے تجھے سیون کی دھرتی میں منتخب فرمایا ہے، لہٰذا یہاں چلے جاؤ سندھ میں، وہاں جا کے تم نے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور ابھی وہ خواب ختم ہی ہوا تھا، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو میرے آقا علیہ السلام کے بعد فوراً غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا ہم نے سیون کی زمین پر آپ کو بھیجا ہے، منتخب فرمایا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے آپ کا انتخاب کیا، لہٰذا جا کے سیون کی دھرتی میں آپ نے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات علمی میں کرنے لگا ہوں، بالکل آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی ادائیں قائم رہیں گی، آپ کی سنتیں بھی قائم رہیں گی۔ واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ، لوگوں سے حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب قرآن کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ، صاحب قرآن کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ۔ اب قرآن کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ، صاحب قرآن کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ، اور ادائے مصطفیٰ قیامت تک باقی رہیں گی۔ اس آیت واللہ یعصمک من الناس کے تحت اکثر تفاسیر ہیں۔ اب چونکہ ٹاپک وہ نہیں ہے، میں ایک نکتہ، ایک اشارہ دینے لگا ہوں، آپ کو کام دے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بیعت کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے۔ اب بیعت کی کئی اقسام ہے، بیعت اسلام، بیعت جہاد، بیعت ہجرت، بیعت توبہ، بیعت تقوی۔ بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک بیعت مہاجرین و انصار فقراء سے یہ لی کہ ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے، یہ بھی ایک بیعت میرے مصطفیٰ نے لیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں جو افواہ پہلی وہ بھی بیعت رضوان ہوئی، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اچھا، اب میرے آقا علیہ السلام نے یہ بیعت لی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ اب وہ مہاجرین اور انصار جب اپنی سواریوں پہ بیٹھے ہوتے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے، وہ سواری کا چابک گر جاتا، وہ کہتے ہم نے حضور سے بیعت کی ہے کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، وہ نیچے اتر کے چابک اٹھاتے تھے، کسی کو مدد کے لیے نہیں کہتے تھے۔ اب یہ بیعت ہوئی۔ اچھا، میرے آقا علیہ السلام نے عورتوں سے بیعت لی کہ نوحہ نہیں کریں گے، گریبان نہیں پھاڑیں گے، چھاتی نہیں پیٹیں گے، ماتم نہیں کریں گے، یہ بیعت لی میرے مصطفیٰ کریم نے۔ اور الممتحنہ سورت کے اندر میرے آقا کو اللہ نے حکم دیا ہے، میرے محبوب جب یہ عورتیں آپ کے پاس آ جائیں بیعت ہونے کے لیے، آپ ان کو بیعت کریں، یہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ہاں جی، یہ مختلف جو خرابات ہیں ان میں مبتلا نہیں ہوں گی، اور آپ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ تو پتہ چلا محبوب نے لوگوں کو بیعت کیا ہے۔ اب بیعت کرنا ادائے مصطفیٰ ٹھہری، اس نے قائم رہنا ہے۔ تو جب صحابہ دنیا سے چلے گئے، جو بادشاہ تھے وہ تو حکومت کی لالچ میں لوگوں کو بیعت کرتے تھے، آج تک سعودی عرب کے اندر جو بھی بادشاہ بنتے سارے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ارے حکومت کی بیعت کرنا تو جائز ٹھہری، پھر روحانیت کی بیعت کہاں جائے گی؟ تو
بادشاہ جو تھے وہ اپنی بیعت کو آج تک سعودیہ، یہ پچھلا بادشاہ جو بنا ہے میں نام نہیں لیتا، آپ خود سمجھ جائیں، یہ جب بنا حلف لیا لوگوں کے ہاتھ پہ یہ بیعت لے رہا تھا، اس سے پچھلا لے رہا تھا، اس سے پچھلا لے رہا تھا، حکومت والی بیعت آج تک یہ کر رہے ہیں۔ تو حکومت کی بیعت بادشاہوں نے لے لی اور یہ طریقت کی بیعت صوفیاء نے لے لی، وہ بھی بیعت چلتی رہے گی، یہ بھی بیعت قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو صوفیاء نے تقوی کی بیعت پکڑی کہ لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے نا کہا کہ توبہ کرو کہ تم نے تقوی، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو یہ تو بیعت کرنا میرے محبوب کی سنت ہے نا۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ بیعت کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، اس سے برکات نصیب ہوتی ہیں، عقیدہ محفوظ ہوتا ہے، عقیدے میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور چونکہ لوگ حکومت کے شوقین تھے وہ بیعت کرتے آ رہے ہیں، کرتے آئیں گے، اور جو طریقت کے شوقین تھے وہ انہوں نے علیحدہ جنگلوں میں ڈیرے لگا لیے۔ کہا جو بیعت کرنے کا مقصد تھا، کبھی میرے آقا نے ہجرت کے لیے بیعت لی، کبھی اسلام کے لیے، کبھی جہاد کے لیے، کبھی تقوی کے لیے، کبھی طہارت کے لیے، مختلف بیعتیں محبوب نے لی ہیں۔ یہ صرف حکومت کی اور خلافت کی بیعتیں تو لے رہے ہیں، جو تقوی طہارت کی بیعتیں وہ صوفیاء نے پھر بیٹھ کے بیعت لینا شروع کر دی۔ یہ ادائے مصطفیٰ قیامت تک جاری ساری رہے گی۔ اب آپ کو آج پتہ چل گیا کہ بندہ بیعت کیوں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد عرس پہ گیا، کمرہ اچھا مل جائے گا، روٹی اچھی مل جائے گی، چلو پیر صاحب پہچان کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو آپ نے عہد لیا ہے اور شیخ نے جو عہد لیا ہے اس پر قائم رہنا، یہ ہے بیعت۔ تو اور بیعت کے فائدے بھی ہوتے ہیں، میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مفسر قرآن ہیں، تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی ہے، جب فوت ہونے کا وقت آیا شیطان آ گیا، کہتے بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا قل واللہ احد، اللہ ایک ہے۔ 359 دلائل، بے شمار دلائل اس نے آپ نے دیے، اس نے سارے رد کر دیے۔ آخر کار یاد آیا کہ میں مرید ہوں حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کا، توجہ کرتے ہیں، اے میرے شیخ مہربانی کر۔ آپ کے شیخ نے توجہ کی، وہاں سے کہا اے فخر الدین رازی اس کو کہو میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا تیرا علم، تجھے مفسر ہونا کوئی فائدہ نہ دیتا، یہ تجھے جہنم میں لے جاتا، تیرا پیر کامل تھا، تیرا ایمان بچ گیا ہے۔ تو اس لیے بیعت کی جاتی ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت رہے۔ اور پھر صوفیاء سفر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سفر سے برکتیں ہوتی ہیں۔ میرے محبوب نے جو سفر ہجرت فرمایا ہے، اب دیکھیں نا، ایک تھا مکان کا سفر، ایک تھا لا مکان کا سفر۔ اب دونوں سفر تو کرنے پڑتے ہیں نا۔ اب جو زمین والے ہیں وہ زمین والے سفر بھی کرتے ہیں، اور جب تقوی طہارت ہوتا ہے پھر روح عرش بری والے بھی سفر کرتی ہے۔ یہ تو ایک نسبت کی بات ہے نا۔ تو اصل میں سفر کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو علیحدہ بیٹھ کے بندہ وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے نا، اہل علم سے ملے، صوفیاء سے ملے، اصفیاء ازکیاء سے ملے، سوالات کرے، خیالات بدل جائیں، اور وہ خیالات میسر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے والے ہیں۔ اپنے خیالات ختم ہوں، یہی وجہ ہے اپنے افکار کو ختم کرنے کے لیے۔ اچھا پھر جب بندہ تزکیہ اور تصفیہ کر لیتا ہے نا، پھر اس کی روح جس روح سے چاہے ملاقات کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چلے مدینے سے، داتا علی حجویری نہیں سمجھے، حضرت شہباز قلندر چلے مدینے سے، یہاں ملتان بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت شرف الدین پانی پتی سے ملاقات کی، پھر اجمیر شریف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، پھر یہ مزارات پہ داتا صاحب آئے، یہاں پہ حاضری دی۔ ارے یہ مزارات پہ کیوں آتے ہیں یہ بھی سمجھیں، اس لیے کہ بابا یہاں کے شہنشاہ آپ ہیں، یہاں کے بادشاہ آپ ہیں، ہمیں حکم آئے اپنے علاقے میں آنے کی اجازت دیجیے، اجازت مانگنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کو سیون شریف کیوں بھیجا گیا؟ بزرگوں کی زبان یہ ایک بات اکثر سنتے رہتے ہیں، عام کتابوں میں بھی مل جاتی ہیں، مستند کتاب میں یہ بات نہیں ہے، عام کتابوں میں ہے، بزرگوں کے ملفوظات میں جو ہے نا، غالباً مقابیس المجالس میں بھی میں نے پڑھا ہے، اور بھی کئی کتب کے اندر یہ پڑھا ہے کہ یہ پڑھی ہوئی بات میں بعد میں بتاتا ہوں
پہلے جو میں یہ بتا رہا ہوں کہ 7 شریف آپ کو کیوں بھیجا گیا، یہاں پر برائی کا مرکز تھا. اب جو شروع ہو گئی ہیں یہ پہلے تھیں برائیاں، ان کو مٹانے کے لیے آپ آئے تھے. اس بات کو سمجھیے، ان کو مٹانے کے لیے آپ آئے تھے. اور آپ نے جب 7 شریف میں ڈیرا لگایا تو گھر گھر میں برائی کے مراکز تھے. جب آپ نے ڈیرا لگایا، اللہ کے حضور دعا کی، تو جب کوئی مرد کسی برائی کے اڈے پہ جاتا وہاں پہ اس کی حالت عجیب ہو جاتی، کیفیت بدل جاتی. وہ حلال طریقے سے تو درست رہتا، حرام طریقے سے اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی. وہ بڑی پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا ایک بابے نے ڈیرا لگایا ہے، اس کا یہ تصرف ہے، یہاں حلال والے ٹھیک رہیں گے، حرام والے ختم ہو جائیں گے. اصل میں جو ان کے کہلاتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ شہباز قلندر کے دربار سے لے کر ان کے گھر تک شہباز قلندر کا رنگ نظر آئے. وہ رنگ کیا تھا؟ ساری رات عبادت کرنا. رنگ کیا تھا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. رنگ کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ میں ہمیشہ گم رہنا. یہ آپ کا رنگ ہے. یہ جو رنگ آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ آپ نے ڈھنگ بنایا ہوا ہے، رنگ نہیں ہے. رنگ عشق مصطفیٰ کا ہے جو وہ چڑھاتے ہیں، وہ صبغت اللہ کا رنگ ہے. عزیزان محترم، تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. عام کتابوں کے اندر یہ بات ہے، تو ملفوظات کے بزرگوں کی. آپ نے ایک حجام کو بلایا کہ آ کے میرا خط کر جاؤ. جب وہ حجام آیا اس نے کہا حضرت آج مجھے جلدی ہے، میں نے شہباز قلندر کے میلے میں جانا ہے. اب وہ پڑھا لکھا ہوتا تو اور کہتا نا میلے میں جانا ہے. آپ نے فرمایا وہاں نہ جاؤ. جب ایسا موقع آتا ہے کہ وہاں خرافات ہوں تو یہ اولیاء اللہ اپنی مزارات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں حضرت میں نے جانا ہے. آپ نے مسواک کر رہے تھے تو پانی کے اندر مسواک ڈبویا اور ایک کاغذ کے اوپر کچھ لکھا اور فرمایا آپ وہاں جائیں گے تو شہباز قلندر کی مزار کے کچھ سائڈ پہ نا ایک نہر ہے، وہاں پہ ایک بزرگ وضو کر رہے ہوں گے، ان کو یہ میری چٹ دے دینا. اب وہ بندہ وہاں پہنچا تو آپ جناب وہاں پہ ایک بزرگ وضو فرما رہے تھے. انہوں نے چٹ دیکھی، مسکرائے، تو جس نہر پہ وضو کر رہے تھے وہاں اپنا مسواک ڈبویا اور اس کے پیچھے کچھ لکھا اور دے دیا. اب پانی کی تحریر کون جانے، یہ پانی سے کیا لکھا ہے یہ تو کون جانے. یا تو نظر ہونی چاہیے نا، یا پھر کوئی اثر ہونا چاہیے کسی کا. یہ دونوں باتیں نہیں تھی. حجام تھا. اب وہ واپس آیا میلہ بگتا کے، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن والی سرکار کو ملا کہ آپ نے پوچھا سناؤ بابا ملا تھا؟ جی حضور ملا تھا، میں نے آپ کی چٹ دی، مجھے کیا پتا آپ نے بھی پانی سے لکھا، انہوں نے بھی پانی سے لکھا، یہ دیکھے کچھ لکھ کے دیا ہے. حضرت خواجہ غلام فرید نے دیکھا، مسکرائے، کہا جناب یہ بتائیں آپ مسکرا رہے ہیں، وہ بھی مسکرائے، آپ بھی مسکراتے ہیں، بتائیں تو صحیح لکھا ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے لکھا ہے اتنے بڑے ولی ہو کر اتنے لوگوں کو اپنے در سے روکتے نہیں، یہ آ کے وہاں پہ خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. آپ کا طریقہ شریعت کا ہے، آپ کا طریقہ طریقت کا ہے، آپ کا طریقہ حقیقت کا ہے، آپ کا طریقہ معرفت کا ہے، آپ لوگوں کو روکتے کیوں نہیں؟ اتنے صاحب تصرف ہیں، یہ لوگ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، یہ مجمع کو روکتے کیوں نہیں؟ انہوں نے پیچھے لکھا تجھ سے ایک نائی نہیں روک سکا. نہیں سمجھ آئی بات؟ تو ایک کو روک نہیں سکا، میں اتنوں کو کیسے روکوں؟ اب ہم تو دنیا سے چلے گئے، شریعت کے مکلف نہیں، اب جو زندہ ہیں ان کا کام ہے ان کو بتائے کہ آداب ولایت ہوتے کیا ہے. عزیزان محترم، آپ جو تھے حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ 20 سال والدہ کی خدمت میں رہے، گھر سے نہیں نکلے. یہی وجہ تھی آپ نے آپ کو ولایت کے اندر اللہ نے درجہ کمال عطا فرمایا تھا. ایک دن حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم طواف کر رہے تھے تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جو بندہ تیز تیز چل رہا ہے نا، اس نے کوئی گٹھڑی کندھے پہ اٹھائی ہوئی، اس کو کہو آہستہ آہستہ چلے. یہ کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ دیکھا تو اس نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا مولا علی آپ نے کیوں روکا ہے؟ حضور میں یہ دیکھ رہا تھا اس کے سر پہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی تو ہم نے کہا اس انوار و تجلیات میں ہم بھی شریک ہو جائیں. پوچھا بابا بتا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری اماں ہے اور میں ہر سال اس کو حج کرواتا ہوں. بتائیں میں نے حق ادا کر دیا؟ اس پر 2 جواب دیے. فرمایا ارے جب تو ہر طرف سے آتا تھا اور تیری ماں تجھے دیکھ کے مسکراتی
آتی تھی تو ان کو 70 بھی حج کرا لے تو ایک مسکراہٹ کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب تو بستر گیلا کر دیتا تھا سردی کے موسم میں، تیری ماں تجھے خشک اور گرم بسترے پہ سلاتی تھی، خود اس ٹھنڈک والی جگہ پہ سوتی تھی، گیلی جگہ پہ سوتی تھی، تو اتنے حج بھی کرا لے تو کم از کم ایک رات کا وہ بدلہ اپنی ماں کے احسان کا نہیں اتار سکتا۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ نے بڑا کمال پایا ہے، اور آپ عالم بھی تھے اور صاحب افتاء تھے، مفتی وقت تھے۔ آپ کا جو فتویٰ ہے وہ اہل علم کے حضور مانا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا فتویٰ ہے۔ آپ نے تو ڈھول ڈھمکڑے اور نوبتیں دیکھی ہیں، ان کا کمال تو دیکھیں۔ آپ نے تو کرامات سنی ہیں، ان کی استقامت تو دیکھیں نا، پتہ چلے کہ کس درجے کے مالک تھے۔ جس علاقے میں جتنا زیادہ منافق لوگ ہوں، برائی زیادہ ہو، اللہ وہیں اسی پائے کا بندہ بھیجتا ہے کہ تاکہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کر سکے۔ تو دوستو، حضرت شہباز قلندر، کچھ لوگ ہم جو خطباء ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں کرنے والے، ہمارا بھی ہے کہ ہم نے بزرگوں کی کرامت تو بتائی ہے، ان کی استقامت نہیں بتائی۔ ہم یہ بتاتے ہیں وہ یہ کر دیتے تھے، وہ کر دیتے تھے، بھائی ٹھیک ہے، ان کی عظمت شان ہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں بتایا کہ وہ ساری رات تہجد کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، یہ نہیں کہا کہ ساری رات نوافل پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ارے وہ تو اتنے ادب والے تھے، اپنے شیخ کے آستانے کی طرف پاؤں بھی نہیں کیا کرتے تھے، وہ اتنے مخلوق خدا سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ کے ڈیرے پہ عاشق بھی آتے، منافق بھی آتے، مسلمان بھی آتے، کافر بھی آتے، آپ سب کو سینے سے لگاتے اور عشق مصطفیٰ سے ان کو معجزن کر دیتے، ان کے اندر کو انوار و تجلیات سے بھرپور کر دیتے۔ تو آپ صاحب افتاء تھے، مفتی وقت تھے، اہل علم آپ کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ فلسفی تھے، منطقی تھے، معقولی تھے، منقولی تھے، آپ امام النحو تھے، آپ امام الصرف تھے، اپنے زمانے کے ماہر لسانیات تھے۔ رات میں نے پڑھا، فارسی آپ کو آتی تھی، عربی میں آپ کلام کرتے تھے، پشتو آپ کو آتی تھی، پنجابی آپ بولتے تھے، سندھی آپ بولتے تھے۔ جس علاقے میں جو آپ نے بندہ بھیجنا ہوتا تبلیغ میں، وہی زبان خود سکھا کے دین کو ڈیلیور کرنے کی پریکٹس کیا کرتے تھے تاکہ یہ وہاں پہنچے۔ تو ان کا معاملہ یہ ہو۔ عزیزان محترم، کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں سعادت مند بندہ دیکھنا ہو تو کون ہے؟ فرمایا جو سعادت مند دیکھنا ہو، جس کو اللہ نے ذکر فکر اور فقہ کی تعلیم پر اور ولیوں سے محبت رکھنے پر جو ہے نا پکا کیا ہو، وہ سعادت مند ہوتا ہے، جو اس سے ہٹ کر وہ بدبخت ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ جو تھے حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک جگہ گفتگو فرمائی تو کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں شریعت اور طریقت یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا عمل کا وہ راستہ ہے جو آپ کو لالچ سے ہٹا کر خدا کے قریب کر دے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، آپ نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ جنت ملے گی، اس لیے نماز نہیں پڑھیں کہ جہنم سے بچیں گے، نماز اس لیے پڑھیں میرا رب راضی ہو جائے گا، مجھے رب کا دیدار ہوگا، رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کریں۔ اس گفتگو کے خطبے میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، ہاں ہمارا رب ہے۔ اب بات ہم نے وہاں کی، اللہ نے دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں بھیجا کہ جائیں اب آپ وہاں جا کے آپ نے اللہ اللہ کرنی ہے، اللہ اللہ کرنی ہے۔ اب یہ جو امت کے خیر خواہ صوفیہ ہے نا، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ 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 کی ضربیں لگائیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جو وہاں اللہ کہے اور پھر یہاں آ جائے اور پھر اللہ 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 کرتا رہے، تو اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر پکا ہو گیا اس بات پہ، اللہ کہنے پہ پکا ہو گیا، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اس پر اپنے فرشتے نازل کرتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ وہ بے خوف اور بے حزن ہو جاتا ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور اس کو خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تاکہ ہمیشہ اس میں رہے۔ اب ایک آیت یہ ہے کہ جس نے وہ اللہ کا وعدہ کیا تھا پھر یہاں آیا تو اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کو وہ بے خوف اور بے حزن ہو جاتا ہے، ایک بات یہ ہو گئی، اور اس کو خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی ہمیشہ رہنے والی۔ اچھا دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ الاحقاف کے اندر اللہ نے فرمایا جس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی خوف نہیں دے گا، کوئی حزن نہیں دے گا۔ اب جو وہاں پہ اللہ کہے، پھر یہاں پہ اللہ اللہ کہے اور پھر اس پہ پکا ہو جائے، یہ کتنی خوشخبریاں قرآن نے دی ہیں۔ ارے انہی کو تو کہا جاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بات یہ ہے کہ پختہ ہونے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ صاحب کرامت بھی تھے، آپ کے پاس جو بندہ بھی آتا کہ بادشاہ وقت اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن ہمیں اس سے یہ کام ہے، فوراً آپ یہ رکا لکھتے کہ جلدی کرو اس کا یہ کام کر دو۔ آپ کا یہ تصرف تھا۔ لوگ آتے حضور بارش کے لیے دعا کریں، آپ ہاتھ اٹھاتے، ابھی ہاتھ دعا ختم ہی نہیں ہوتی تھی بارش آ جاتی تھی۔ اور آپ کے پاس جب بھی کوئی مریض آتا نا، آپ اس کو پہلا کلمہ درود شریف، سورہ فاتحہ اور آخری دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھ کے دم کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ زعفران سے لکھا ہوا تعویذ لکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ جب بھی آپ دم کرتے تھے قرآن اور حدیث کے دائرہ کو نہیں چھوڑتے تھے۔ کوئی ایسا دم نہیں کرتے تھے جو غیر شرعی ہو، کوئی ایسا تعویذ نہیں دیتے تھے جو غیر شرعی ہو۔ اسی طرح ایک بخارا کا بادشاہ، بلخ کا بادشاہ آپ کے پاس آیا، دعا کے لیے کہا تو آپ نے دعا فرمائی کہ حضور میری اولاد نہیں ہوتی۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ان میں سے ایک بیٹا انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح آپ کا یہ عالم تھا، آپ محبوب کی یہ حدیث ہر وقت بیان کرتے رہتے تھے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور آپ کے سے محبت کا عالم یہ تھا کہ انسان تو انسان، پرندے کبھی آپ کے سر پہ بیٹھ جاتے، کبھی کندھوں پہ بیٹھ جاتے، اور ہر وقت پرندوں کو آپ دانہ ڈالتے رہتے تھے۔ یہ عادت مبارکہ تھی آپ کی۔ اور کیا بتاتے تھے کہ مخلوق خدا سے کس طرح پیار کرنا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضور آپ جانوروں سے اور ان لوگوں سے اتنا محبت کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ سب سے پیار ہی کرتا ہے۔ بس بات ہے اللہ کی پہچان کی، جس کو اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے وہی سب سے پیار کرتا ہے۔ اور جب کوئی آتا کہ حضور ہم نے ولی بننا ہے، کیسے بنے؟ تو آپ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے، ولی اللہ بننا ہے، تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہو، جو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جن جن چیزوں سے آپ نے روکا لوگوں کو کہ بھئی یہ نہ کریں یہ نہ کریں، اب لوگ وہی کر رہے ہیں۔ اور آپ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے، آپ بہت بڑے شاعر تھے۔ یہ آپ کلام اکثر قوالیوں میں سنتے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہوتا، اس میں اکثر شہباز قلندر کے کلام ہیں۔ آپ نے محبوب علیہ السلام کی محبت میں ایک نعت لکھی فارسی میں، اس کے چند اشعار پڑھ کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آن شاہ ہر دو عالم عربی محمد است، آن شاہ ہر دو عالم عربی محمد است، مقصود بود آدم عربی محمد است۔ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام دو عالم میں شہنشاہ اگر کوئی ہے تو میرے محمد عربی ہے۔ اور اگر آدم کا کوئی مقصود ہے، آدم نے جنت محبوب کے لیے چھوڑی ہے، ان کو پتا تھا اگر میں جنت میں رہوں گا تو پھر رسول اللہ کیسے آئیں گے؟ یہ جو عام لوگ گندم کھاتے ہیں ان کے وجود سے عبداللہ پیدا ہوتے ہیں، آدم نے جو گندم کھائی ہے رسول اللہ کے لیے کھائی ہے کہ رسول اللہ تشریف لائیں گے۔ فرمایا مقصود بود آدم عربی محمد است۔ اب فرماتے صد شکر آن خدائے کے پشت و پناہ خلق، صد شکر آن خدائے کہ پشت و پناہ خلق، شہنشاہ مکرم عربی محمد است۔ اب میں ترجمہ کروں تو پھر کافی ٹائم لگے گا، آپ کافی لوگ سمجھتے ہیں اور یہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ فرماتے اللہ کا شکر ہے کہ پشت پناہی جو مخلوق کی ہے وہ تو ہو رہی ہے، لیکن شہنشاہ اس مخلوق میں ہے تو محمد عربی ہے۔ چلو فرماتے ہیں مہاراج غم بود کہ چنی سایہ بر سر است، غم خار حال زارم عربی محمد است۔ جن کے غم خار حضور ہوں تو ان پر غم کے سائے کیسے آ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں ختم رسول چراغ راہ دین و نور حق،
ختم رسول چراغ راہ دین و نور حق رحمت دو عالم عربی محمد است رحمت دو عالم عربی محمد است۔ اور فرماتے ہیں سرور خلائق و رہنمائے دین، سرور خلائق و رہنمائے دین، صدر و بدر عالم عربی محمد است، کعبہ معارف و قبلہ یقین۔ معرفت کا قبلہ بھی آپ ہیں، یقین کا قبلہ بھی آپ ہیں۔ فرماتے کعبہ معارف و قبلہ یقین، شاہدین پناہم عربی محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی آپ نے اتنے سارے کلام بیان کیے ہیں، فارسی کے اندر بھی ہیں، عربی کے اندر بھی ہیں، زیادہ تر آپ نے فارسی کے اندر آپ نے اہل بیت کی شان لکھی ہے، آپ نے صحابہ کی شان لکھی ہے، آپ نے جناب والا مختلف عظمت نعتیں آپ کی ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو پڑھ لیں ایک عجیب کیف اور سرور پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ کے کلام کے اندر اتنی کشش ہے کہ آپ اس پڑھتے جائیں تو آپ پر ایک عجیب و غریب جو ہے نا کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس درجے کا ہو جو ان کی طرف متوجہ ہو کر پھر آپ کے کلام کو پڑھے۔ آپ اکثر جو ہے نا یہ قوالوں سے وہ کلام نہیں سنتے، وہ جس کے ردیف قافیہ می رقصم نمی ترسم رسوائی بہر بازار می رقصم، یہ بھی حضرت شہباز قلندر کا کلام ہے۔ آپ رقص تو اس پہ کرتے ہیں، کبھی سوچا بھی ہے یہ کلام کس کا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ اس کا مقطع ہے منم عثمان مروندی کے یار خواجہ منصورم، منم عثمان مروندی کے یار خواجہ منصورم، نہ لرزم از ملامت کہ من بردار می رقصم۔ وہ کہتے ہیں میں منصور ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ جن کو عشق کی دولت مل جاتی ہے نا وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو دوستو بہرحال آپ کا ایک موضوع طویل ہے اور آپ کے پاس بھی وقت مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے معروضات آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کی اللہ قبول فرمائے، اور بس یہ یاد رکھیں حضرت شہباز قلندر بھی قادری ہے، اور جب بھی جائیں اس نظریے سے جائیں کہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ توجہ بھی فرمائیں گے اور باطن انشاءاللہ مزکہ مصفہ اور مجلہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔